بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 191 اور باب الیمین فی الاکل والشرب، اس کا آخری سبق ہے، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ کسی امر مستحیل یعنی محال امر سے متعلق قسم کھانا، چاہے وہ امر محال ہو حقیقتاً یا امر محال ہو عادتاً، دونوں صورتوں میں ظاہر ہے کہ اگر امر مستحیل ہوگا تو دیکھیں گے کہ فی نفس ہی وہ قسم منعقد ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، پھر اسی کے بعد اس کا حکم بھی ذکر کیا جائے گا۔ ومن قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز اليوم فامرأته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث، فإن كان فيه ماء فأريق قبل الليل لم يحنث، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله، وقال أبو يوسف رحمه الله يحنث في ذلك كله، يعني إذا مضى اليوم، وعلى هذا الخلاف إذا كان اليمين بالله تعالى، وأصله أن من شرط انعقاد اليمين وبقائه التصور عندهما، خلافا لأبي يوسف رحمه الله، لأن اليمين إنما تعقد للبر فلا بد من تصور البر ليمكن إيجابه، وله أنه أمكن القول بانعقاده موجبا للبر على وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة. قلنا لا بد من تصور الأصل لينعقد في حق الخلف ولهذا لا ينعقد الغموس موجبا للكفارة. ولو كان اليمين مطلقة ففي الوجه الأول لا يحنث عندهما، وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث في الحال، وفي الوجه الثاني يحنث في قولهم جميعا. فأبو يوسف رحمه الله فرق بين المطلق والمؤقت، ووجه الفرق أن التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل إلا في آخر الوقت فلا يحنث قبله، وفي المطلق يجب البر كما فرغ وقد عجز فيحنث في الحال، وهما فرقا بينهما، ووجه الفرق أن في المطلق يجب البر كما فرغ، فإذا فات البر بفوات ما عقد عليه اليمين يحنث في يمينه كما إذا مات الحالف والماء باق. أما في المؤقت فيجب البر في الجزء الأخير من الوقت، وعند ذلك لم تبق محلية البر لعدم التصور فلا يجب البر فيه وتبطل اليمين كما إذا عقده ابتداء في هذه الحالة۔ تو یہ جو تفصیلی عبارت ہے، اس پوری عبارت کے اندر ایک حقیقتاً امر محال کے اوپر قسم کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے قسم کھائی ہے کہ وہ اس کوزے کے اندر یعنی اس لوٹے کے اندر یا اس برتن کے اندر جو رکھا ہوا پانی ہے، آج کا جو دن ہے، اس دن اگر اس نے اس میں سے پانی نہ پیا تو اس کی بیوی کو طلاق ہے، اور دیکھا گیا کہ اس لوٹے کے اندر پانی ہی نہیں ہے، تو اس طریقے سے یہ طرفین کے نزدیک خانس نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے میں پانی تھا، دوسری صورت یہ ہے، لیکن رات آنے سے پہلے پہلے اس پانی کو کسی نے بہا دیا، پھر بھی خانس نہیں ہوگا، تو یہ طرفین کے نزدیک ہو گیا دونوں صورتیں۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ان دونوں صورتوں کے اندر خانس ہو جائے گا۔ اسی مسئلے کا اگلا حصہ اس متن کے اندر دیکھیں کہ وہ تو تھا یمین مقید اور موقت، کہ آج کے دن اگر میں نے نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، تو اس میں ایک صورت یہ تھی کہ فوری طور پر دیکھا تو پانی موجود ہی نہیں ہے، یا تھا لیکن رات سے پہلے پہلے بہا دیا۔ اور دوسری اس میں دو صورتیں یہ بنتی ہیں کہ یمین مطلق ہے، یعنی یہ نہیں کہا کہ آج اگر نہ پیا، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں نے اس کوزے میں سے پانی نہ پیا، یوم کا ذکر نہیں کیا اس نے، تو کہا کہ میری بیوی کو طلاق ہے، یا یہ کہ قسم کھائی ہے اس نے کہ میں خدا کی قسم اس میں سے پانی ضرور بھی ضرور پیوں گا، تو اس میں یہ ہے کہ الیوم کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو اس صورت کے اندر پھر یہ ہوا کہ دیکھا تو پانی نہیں ہے، یا تھا لیکن رات اس کو بہا دیا گیا، تو دو صورتیں ادھر بھی پھر بن جائیں گی۔ لیکن طرفین کے نزدیک اس میں جو تیسری صورت ہے کہ پانی موجود ہی نہیں تھا کوزے کے اندر،
تو اس صورت میں وہ حانس نہیں ہوگا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک اس میں بھی حانس ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت کہ جس میں اس نے مطلقاً قسم کھائی تھی کہ وہ اس میں سے پانی پیے گا، اور پانی موجود تھا لیکن بہا دیا گیا، اس نے نہیں پیا اور اس دوران پانی بہا دیا گیا، گرا دیا گیا، تو اس صورت میں سب کے نزدیک وہ حانس ہو جائے گا۔ تو اس مسئلے کا پہلے ہم ایک مائنڈ میپ دیکھ لیتے ہیں، پھر ائمہ کے درمیان جو اختلاف ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ مائنڈ میپ اس طرح بنے گا کہ مثلا یمین ہے، اور یمین کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موقت، الیوم کا اس میں تذکرہ ہے، دوسری یمین ہے مطلق، اس میں وقت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ پھر جو موقت ہے اس کی بھی پھر دو قسمیں بن جائیں گی کہ المستحیل عند الحلف، کہ وہ مستحیل ہے یعنی محال ہے وہ قسم کے وقت ہی، جس وقت وہ کہہ رہا تھا کہ آج اگر میں نے پانی نہ پیا تو میری بیوی کو طلاق ہے، آج میں ضرور بے ضرور پانی پیوں گا اس لوٹے سے، تو قسم کے وقت وہ امر محال تھا کیونکہ لوٹے کے اندر پانی نہیں تھا، یا یہ ہے کہ پانی تو تھا اس وقت لیکن قسم کے بعد وہ محال ہو گیا کہ قسم کے بعد وہ پانی پھر بعد میں گرا دیا گیا، تو موقت کی بھی یہ دو قسمیں بن جائیں گی۔ مطلق کی بھی یہی دو قسمیں بنے گی کہ قسم کے وقت پانی موجود ہی نہیں تھا، مطلق قسم کھائی ہے، الیوم کا تذکرہ نہیں تھا اس میں، یا یہ کہ قسم کھاتے وقت تو موجود تھا لیکن بعد میں دیکھا تو وہ پانی گرا دیا گیا۔ یہ بن جائیں گی ٹوٹل 4 صورتیں۔ پھر ان 4 صورتوں میں ائمہ کے اختلاف کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ خلاصہ تو یہی ہے کہ ان پہلی 3 صورتوں کے اندر طرفین کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، چوتھی صورت کے اندر حانس ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک 4 صورتوں میں وہ حانس ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ لا یحنس عندہما ویحنس عند ابی یوسف، کہ عین قسم کے وقت ہی وہ امر محال تھا اور قسم موقت ہے تو حانس نہیں ہوگا طرفین کے نزدیک، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے قسم کے بعد وہ پانی گرایا ہے تو پھر بھی طرفین کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ اور اس طریقے سے قسم مطلق ہے اور عین قسم کے وقت پانی موجود ہی نہیں تھا تو حانس نہیں ہوگا طرفین کے نزدیک، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ اور قسم کے بعد وہ پانی گرا دیے گئے تو سب کے نزدیک اس میں حانس ہو جائے گا۔ خلاصہ ان ائمہ کے جو دلائل ہیں ان کا یہ ہے، ابھی ہم دلائل تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں، کہ طرفین کے نزدیک قسم ہمیشہ کھائی جاتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں کم از کم اتنی سہولت تو دینی چاہیے قسم کھانے والے کو یا قسم اٹھانے والے کو کہ وہ اس قسم کو پورا بھی کر سکے۔ اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ہم اس کے خلیفہ کی طرف یعنی کفارے کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہلی 3 صورتیں ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو جس وقت قسم اٹھا رہا ہے مثلا اس وقت پانی موجود ہی نہیں ہے تو قسم کو پورا کیسے کرے گا وہ، تو لہذا قسم منعقد ہی نہیں ہوئی اس پہلی صورت میں بھی اور اس تیسری صورت میں بھی۔ اور اس صورت کے اندر اس نے موقت کیا ہے کہ آج کے دن اگر میں نے پانی نہ پیا اس میں سے تو میری بیوی کو طلاق ہے، اور اس کے بعد پھر وہ پانی اسی دن گرا دیا گیا تو ظاہر ہے کہ اس دن پھر بھی وہ محال ہو گیا کہ اس دن وہ پانی نہیں پی سکتا کیونکہ وہ پانی گرا دیا رات سے پہلے، تو پھر بھی اس کے لیے ایک محال امر ہو گیا، لہٰذا اس میں بھی وہ حانس نہیں ہوگا طرفین کے نزدیک۔ جبکہ یہ جو صورت ہے کہ اس نے کوئی دن کا تعین تو کیا نہیں ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی میں اس کوزے میں سے پانی ضرور بے ضرور پیوں گا، اور وہ پانی موجود بھی تھا، لہذا موجود تھا تو قسم کو پورا کرنا ممکن تھا اس کے لیے، اور قسم کے بعد بھی وہ موجود تھا لیکن تھوڑی دیر بعد گرا دیا گیا، تو اب یہاں پر ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کے لیے قسم پورا کرنے کا وقت تھا، اس نے نہیں کیا، تو حانس ہو جائے گا طرفین کے نزدیک بھی۔ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک یہ شرط نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قسم اٹھا رہی ہے تو اس کا پورا کرنا اگر ممکن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی جگہ پر خلیفہ موجود ہے اور وہ ہے کفارہ، ہم کفارہ لازم کر دیں گے، تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اس قسم کو پورا کرنے کا کوئی ممکن امکان بھی ہو، تو اسی کے اوپر یہ پورا مسئلہ کھڑا ہے۔ اب کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کا ترجمہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھائی کہ اگر میں نے پانی اس کوزے میں سے نہ پیا آج کے دن، موقت ہے، تو میری بیوی کو طلاق ہے، اور حالانکہ اس میں پانی ہی نہیں ہے، یہ سب سے پہلی صورت ہے کہ مستحیل عند الحلف، قسم اٹھاتے وقت قسم موقت ہے
اور عند الحلف یہ محال ہے تو حانس نہیں ہوگا. اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ قسم موقت ہے لیکن پانی اس وقت موجود ہے، بعد الحلف وہ محال ہو گیا کہ بعد میں اس کو گرا دیا گیا، تو اس صورت میں بھی حانس نہیں ہوگا طرفین کے نزدیک. امام ابو یوسف کے نزدیک دونوں صورتوں میں حانس ہو جائے گا. یعنی کب حانس ہوگا امام ابو یوسف کے نزدیک ان دونوں صورتوں میں؟ اذا مضى اليوم، جب دن گزر جائے گا تو پھر یہ حانس ہوگا، پہلے حانس نہیں ہوگا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. اس کو یاد رکھیں، آگے پھر فرق آ رہا ہے. اور اسی اختلاف پر یہ بھی ہے کہ اگر وہ قسم کھاتا ہے، یہ تو تھا معلق کیا نا شرط کے ساتھ بیوی کی طلاق کو، لیکن یہاں پر یہ کہ طلاق کو معلق نہیں کرتا، قسم اٹھاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں ضرور بضرور پانی پیوں گا، تو پھر بھی یہی اختلاف ہے اور اسی طریقے سے یہ صورت بنے گی. اب اصل اور اس مسئلے کی پوری دلیل ذکر کرتے ہیں کہ فرماتے اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ قسم کے منعقد ہونے کی شرائط میں سے ایک شرط طرفین کے نزدیک یہ ہے، اور اس کی بقا کے لیے بھی، یعنی اس کے منعقد ہونے کے لیے بھی اور منعقد ہونے کے بعد اس کے باقی رہنے کے لیے بھی، یعنی قسم منعقد ہو گئی ہے اس کے بعد باقی رہنا اس کا، یہ دو باتیں ہیں. تو فرماتے ہیں قسم کے منعقد ہونے کے لیے اور قسم کے باقی رہنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ التصور، یعنی اس کے پورا ہونے کا تصور بھی ہو طرفین کے نزدیک، سوائے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی. اب دلیل دیتے ہیں طرفین کی کہ بھئی قسم کے منعقد ہونے کے لیے اور اس کے بعد باقی رہنے کے لیے پورا ہونے کا تصور ممکن بھی ہو. اس کی دلیل دیتے ہیں کہ قسم اٹھائی جاتی ہے، قسم باندھی جاتی ہے، یعنی اس کا عقد کیا جاتا ہے پورا کرنے کے لیے نا. یہ تو نہیں ہے کہ قسم اس لیے کہ کہتا ہے کہ میں کل اس کو توڑ دوں گا، ایسے تو نہیں اٹھاتا کوئی. بس ضروری ہے قسم کا پورا ہونے کا تصور تاکہ اس قسم کو پھر واجب کرنا اور اس شخص کے اوپر ضروری قرار دینا ممکن بھی ہو. امام ابو یوسف اللہ فرماتے ہیں کہ انہ امکن القول بانعقادہ، فرماتے ہیں کہ قسم کا منعقد کرنا کا جو قول ہے یہ ممکن ہے اگرچہ اس کے پورا کرنے کا تصور نہ بھی ہو رہا ہو. فرماتے ہیں کہ اس حال میں کہ موجبا للبر علی وجہ، اس طور پر وہ اس کو پورا کرنے کا جو واجب کرنے والی چیز ہے اس کے پورا کرنے کو اس طور پر کہ یظہر فی حق الخلف، کہ جو وجہ جانشین یعنی اس کا جو نائب ہے پورا کرنے کا اس کے حق میں ظاہر ہو، اور وہ ہے کفارہ. فرماتے ہیں کہ کفارے کے حق میں تو کم از کم یہ قسم منعقد ہو جائے گی. تو لفظی ترجمہ دیکھ لیں کہ قسم کے منعقد ہونے کا قول ممکن ہے اس حال میں کہ وہ قسم واجب کرے پورا کرنے کو اس طور پر کہ یا اس صورت پر کہ جو صورت قسم کے پورا کرنے کا جو خلیفہ ہے یعنی کفارہ اس کے حق میں ظاہر ہو. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر قسم پورا کرنے کے لیے جس کام کی قسم کھائی ہے اگر وہ کام محال ہے، نہیں ہو سکتا، مثلا یہاں پہ پانی یہ موجود ہی نہیں ہے، تو کم از کم خلیفہ تو موجود ہے نا، اس طور پر تو قسم منعقد ہو جانی چاہیے کہ اگر نہیں ہے تو لہذا کفارہ دے دو، اور وہ خلیفہ ہے قسم کے پورا کرنے کا. تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک خلاصہ یہ ہوا کہ قسم کے منعقد ہونے کے لیے اور اس کے باقی رہنے کے لیے اس کا پورا کرنے کا جو تصور ہے کہ جس کام کے لیے قسم کھائی تھی کہ یہ کام کروں گا اور وہ کام آگے ہو بھی رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے. اگر نہیں بھی ہو رہا کوئی بات نہیں ہے، اس کی جگہ پیچھے کفارہ دے دے گا نا. تو اسی کے اوپر یہ سارا مسئلہ ہے. اور قلنا سے صاحب ہدایہ طرفین کی طرف سے امام ابو یوسف اللہ کو جواب دے رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ خلیفہ جو ہے وہ کفارہ ہی ہے، کہ اگر تصور ممکن نہیں ہے اس قسم کو پورا کرنے کا تو کفارہ دے دے گا، لیکن لابد من تصور الاصلی، وہ جو خلیفہ ہے کفارہ وہ کس کا خلیفہ ہے؟ وہ بھی کسی چیز کا خلیفہ ہوگا نا، وہ ہے اصل کا خلیفہ. اور اصل کیا ہے؟ جس کام کے اوپر قسم کھائی ہے وہ محلوف علیہ، وہ محلوف علیہ اصل ہے. تو اس کا تصور بھی تو ضروری ہے نا. اس کا تصور ہی نہیں ہے، سامنے پانی موجود ہی نہیں ہے، تو پھر ہم خلیفہ کی طرف کفارے کی طرف جائیں گے کیسے؟ چلو موجود ہوتا تو پھر کسی وجہ سے اس نے نہ کیا ہوتا تو پھر ہم کفارے کی طرف جاتے، لیکن وہ موجود ہی نہیں ہے تو پھر ہم کس طریقے سے کفارہ یعنی خلیفے کی طرف جائیں گے؟ تو اصل موجود ہوگا، اس کا تصور ہوگا، پھر ہم خلیفہ کی طرف جائیں گے. لیانعقد فی حق الخلف، تاکہ یہ قسم منعقد ہو جائے خلیفہ کے حق میں یعنی نائب کے حق میں.
لہذا دلیل دیتے ہیں طرفین کہ اسی وجہ سے یمین غموس وہ کفارے کو لازم کرنے والی ہو کر منعقد نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پر ماضی کی کسی کام کے اوپر قسم کھائی جاتی ہے جھوٹ بول کر، اور اس کے اندر اس کا اب پورا کرنا ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ کام ماضی میں ہو چکا ہے، اب اس کا کوئی اصل تصور کیا ہی نہیں جا سکتا اس کے اصل کا، جب نہیں کیا جا سکتا تو کفارے کی طرف بھی ہم نہیں جاتے۔ تو یہ مسئلہ یہاں پر ہے اس طریقے سے۔ تو یہ طرفین کی اور امام ابو یوسف اللہ کی دلیل ہوگی، جس کا حاصل یہ ہوا کہ طرفین کے نزدیک قسم جس محلوف علیہ کے اوپر کھائی جا رہی ہے اس کو پورا کرنے کا امکان اور اس کا تصور بھی ضروری ہے، اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم کفارے کی طرف نہیں جائیں گے بلکہ قسم کو سرے سے منعقد ہی نہیں کریں گے، جبکہ امام ابو یوسف اللہ کے نزدیک شرط نہیں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے پورا کرنا ممکن ہو پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں ہے پھر بھی ٹھیک ہے، خلیفے کی طرف چلے جائیں گے اور وہ ہے کفارہ۔ تو دو صورتیں گزر گئی ہیں کہ موقت ہو قسم الیوم کے ساتھ مثلا، اور اس کے اندر دو صورتیں کہ پہلے تو عند الحلف قسم کے وقت ہی وہ محال ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے تو قسم منعقد ہی نہیں ہوگی طرفین کے نزدیک، امام ابو یوسف کے نزدیک منعقد ہو جائے گی، کفارہ دے گا، حانس ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پانی تھا یعنی قسم منعقد ہوگی، تصور اس کا ممکن تھا، لیکن ایسا ہوا کہ اس کو الیوم یعنی یوم کے اندر اندر ہی اس کو بہا دیا گیا پانی کو، تو پھر بھی چونکہ پورا یوم تھا طرفین کے نزدیک اس کے پاس، تو لہذا اس کے آخری جز تک اس کو اس کا تصور ممکن ہونا چاہیے، اس کی بقا بھی ہونی چاہیے، جبکہ وہ بقا نہیں ہو سکی، بیچ میں سے پانی گرا دیا گیا، تو طرفین کے نزدیک پھر بھی وہ قسم منعقد نہیں ہوگی، جبکہ امام ابو یوسف کے نزدیک منعقد ہو جائے گی، حانس ہو جائے گا۔ اب آتے ہیں تیسری اور چوتھی صورت کے اندر کہ قسم مطلق تھی لیکن آگے یہی دو صورتیں پیش آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ اگر قسم مطلق ہو، وقت اس میں کوئی بھی ذکر نہیں ہے الیوم وغیرہ کا، تو پھر فرماتے ہیں کہ جو پہلی صورت ہے کہ عند الحلف یعنی قسم اٹھاتے وقت پانی موجود ہی نہیں ہے تو پھر بھی طرفین کے نزدیک حانس نہیں ہوگا، اور امام ابو یوسف کے نزدیک اس میں فی الحال حانس ہو جائے گا۔ بس یہ فرق ہوگا کہ ادھر جو تھی صورت پہلی اس میں یہ تھا کہ پانی جب موجود نہیں تھا تو حانس فوری طور پر نہیں ہوا بلکہ جب دن گزرا دن کے آخر میں ہوا، جبکہ یہاں پر امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ مطلق قسم ہے لہذا فوری طور پر حانس ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت اس میں اور مجموعی طور پر چوتھی صورت کہ قسم کے وقت پانی موجود تھا، مطلق قسم کھائی اور بعد میں وہ پانی گرا دیا گیا، تو اس صورت کے اندر سب کے نزدیک حانس ہو جائے گا۔ اب امام ابو یوسف اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرق بین المطلق والمؤقت، مطلق جو یہ والی قسم ہے اس میں اور موقت میں انہوں نے فرق کیا ہے۔ مطلق کے اندر انہوں نے فرمایا یہاں پر کہ فی الحال حانس ہو جائے گا تیسری صورت کے اندر، یعنی قسم کے وقت پانی موجود نہیں تھا تو فی الحال حانس ہو جائے گا، اور موقت کے اندر اگر فی الحال پانی موجود نہیں تھا یعنی وہ پہلی صورت ہو تو اس کے اندر انہوں نے فرق کیا کہ دن گزرنے کے بعد حانس ہوگا، پہلے نہیں ہوگا۔ فرق کی وجہ کیا ہے کہ ان توقیت للتوسیع تھی، فرماتے ہیں کہ یہ جو وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ الیوم کا مثلا تو وہ وسعت کے لیے ہوتا ہے، فلا یجب الفعل، بس وہ جو پانی کے پینے کا فعل تھا وہ واجب نہیں تھا فوری طور پر الا فی آخر الوقت، مگر وقت کے آخر تک، یعنی وہ دن کے آخر کے اندر جا کر اس کے لیے وہ پانی پینا واجب تھا، تو دن کے آخر تک جب نہیں پیا تو لہٰذا اس سے پہلے حانس نہیں ہوگا، اسی وقت ہی حانس ہوگا۔ اور مطلق کے اندر یجب البر کما فرغ، جب وقت اس نے کوئی مقرر نہیں کیا تو پھر تو قسم سے فارغ ہوتے ہی قسم کو پورا کرنا ممکن تھا، یہ بلکہ ضروری تھا اس کے لیے، یوم کا ذکر ہوتا تو پھر تو یوم کے آخر تک اس کو پورا کرنا ضروری تھا، پہلے پورا کرنا ضروری نہیں تھا۔ جب وقت ہی نہیں مقرر کیا تو پھر جو ہی قسم اٹھائی تھی اس کے فوری بعد اس قسم کو پورا کرنا ممکن تھا، وقت کی قید تو ہے نہیں ہے، اور اس سے وہ عاجز آ گیا تو لہٰذا یہاں پر فی الحال حانس ہو جائے گا۔ وہما، اور طرفین نے فرقا بینہما، دو صورتوں کے درمیان انہوں نے فرق کیا ہے دوسری اور چوتھی صورت کے اندر۔ دوسری صورت یعنی قسم کے وقت پانی موجود تھا بعد میں گرا دیا گیا اور قسم موقت تھی، تو فرماتے ہیں وہاں پہ طرفین کہ حانس نہیں ہوگا، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ قسم مطلق تھی اور پانی موجود تھا، قسم اٹھانے کے بعد پانی گرا ہے تو اس صورت میں وہ حانس ہو جائے گا۔ یہ کیوں فرق کیا انہوں نے؟ تو اس فرق کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ان فی المطلق، جو فرماتے ہیں کہ جو اس نے مطلق قسم کھائی ہے یہاں پر وقت کے بغیر، تو اس بارے میں فرماتے ہیں کہ یجب البر کما فرغ، جو ہی قسم اس نے اٹھائی اس کے فوری بعد اس کو پورا کرنا ضروری تھا، کیونکہ وقت کی کوئی قید نہیں تھی کہ الیوم کا ہوتا ہے، ہم کہتے کہ یوم کے آخر تک اس کو پورا کرنا ضروری ہے، پہلے ضروری نہیں ہے، جبکہ یہاں پر تو فوری طور پر اس کو پورا کرنا تھا، اور جب وہ پورا کرنا فوت ہو گیا اس چیز کے فوت ہونے کے ساتھ جس کے اوپر قسم منعقد ہوئی ہے، یعنی پانی گرا دیا،
تو فرماتے ہیں کہ فوری طور پر وہ اپنی قسم میں حانث ہو جائے گا. کما اذا مات الحالف، جس طریقے سے قسم اٹھانے والا خود مر جائے اور پانی باقی ہو تو اس صورت میں بھی وہ حانث ہو جائے گا نا زندگی کے آخری جز کے اندر، کہ قسم پورا کرنا ممکن تھا لیکن نہیں کر سکا اور مر گیا. تو اسی طریقے سے اگر خود موجود ہو پانی فوت ہو جائے، مطلب گرا دیا جائے، تو اس صورت میں بھی حانث ہو جائے گا. اما فی الموقت، جہاں تک موقت کی بات ہے پچھلی صورت میں، تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ یجب البر فی الجزء الاخیر من الوقت، وقت کے آخری جز کے اندر اس کے اوپر ضروری تھا کہ وہ یعنی یوم کا بالکل آخری جز تھا، اس وقت اس کے لیے قسم کو پورا کرنا ضروری تھا. پہلے تو پورا یوم ضروری نہیں تھا اس کے لیے، اور اس وقت دیکھا تو قسم کو پورا کرنے کا محال باقی نہیں تھا، کیونکہ اس کو پورا کرنے کا تصور ہی نہیں تھا کہ پانی اس سے پہلے گرا دیا گیا ہے. تو لہٰذا اس میں پھر اس کے لیے قسم کو پورا کرنا عاجز ہونے کی وجہ سے ممکن ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر واجب ہے. جب واجب نہیں ہے تو لہٰذا قسم اس کی باطل ہو جائے گی. تب تو الیمین کما اذا عقدہ، اور اس کی صورت ایک مثال ایک دے رہے ہیں کہ جس طریقے سے انسان قسم کو منعقد کرے ابتدائی حالت میں فی هذه الحالہ، کہ یعنی اس حالت کے اندر جس طریقے سے پہلی صورت میں اس نے قسم منعقد کی تھی کہ پانی موجود ہی نہیں ہے اور وہ قسم کا اٹھا رہا ہے، تو اس صورت میں جس طرح قسم منعقد ہی نہیں ہوئی تو لہٰذا اس صورت میں بھی قسم منعقد نہیں ہوگی. تو بہرحال یہ ایک تفصیلی مسئلہ تھا، اور اس کے اندر طرفین کا جو قول ہے وہ مفتہ بھی ہے اور راجح ہے. قال امام قدر رحمہ اللہ ایک عادتاً جو محال امور ہوتے ہیں ان کے اوپر اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی صورت بتا رہے ہیں کہ ومن حلف لیصعدن السماء او لیقلبن هذا الحجر ذهبا انعقدت يمينه وحنث عقيبها. وقال زفر رحمه الله لا تنعقد لأنه مستحيل عادة فأشبه المستحيل حقيقة فلا ينعقد. ولنا أن البر متصور حقيقة لأن الصعود إلى السماء ممكن حقيقة. ألا ترى أن الملائكة يصعدون السماء وكذا تحول الحجر ذهبا بتحويل الله تعالى. وإذا كان متصورا ينعقد اليمين موجبا لخلفه ثم يحنث بحكم العجز الثابت عادة كما إذا مات الحالف فإنه يحنث مع احتمال إعادة الحياة بخلاف مسألة الكوز لأن شرب الماء الذي في الكوز وقت الحلف ولا ماء فيه لا يتصور فلم ينعقد. فرماتے ہیں کہ کسی نے قسم کھائی کہ وہ ضرور آسمان پر چڑھے گا یا اس پتھر کو سونا بنائے گا، فرماتے ہیں اس کی یہ قسم منعقد ہو جائے گی اور اس کے فوری بعد وہ حانث ہو جائے گا. امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم منعقد ہی نہیں ہوئی کیونکہ عادتاً یہ امر ہی مستحیل ہے. تو ایک مستحیل امر کے اوپر قسم کو اٹھانا اور جو کہ محال ہو، انسان کر نہ سکتا ہو، تو قسم منعقد ہی نہیں ہوگی. تو یہ لہٰذا حقیقتاً جو چیز مستحیل ہوتی ہے، جیسے کہ کوزے کے اندر پانی ہی نہیں ہے اور یہ قسم اٹھا رہا ہے کہ میں پانی پیوں گا، تو ادھر قسم منعقد نہیں ہوتی. تو یہ عادتاً جو چیز مستحیل ہے تو اس میں بھی نہیں ہونی چاہیے. احناف فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو بر ہے، قسم کو پورا کرنا، حقیقت میں متصور ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے، اور اسی کے اوپر ہمارا یہ پورا مسئلہ کھڑا ہے. وہ کس طریقے سے؟ فرماتے ہیں کہ آسمان کی طرف چڑھنا حقیقت میں ممکن ہے. دیکھیں فرشتے چڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج کروایا تو فرشتے چڑھتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ ہی کر رہا ہے لیکن ممکن تو ہے. اسی طریقے سے سونے کو پتھر اللہ تعالیٰ کے سونے کو پتھر بنانے سے بننا اس کا ممکن بھی ہے. اور جب یہ چیزیں ممکن ہیں فی نفس ہی تو قسم منعقد ہو جائے گی، کیونکہ ہمیں قسم کے لیے منعقد ہونے کے لیے یہ شرط پڑی ابھی کہ کم از کم وہ جو محلوف علیہ ہے اس کا تصور اور اس کو پورا کرنا ممکن بھی ہو. تو یہاں ممکن ہے، لہذا جب قسم منعقد ہے اس کے بعد پھر فوری طور پر یہ خلیفے کی طرف خلیفے کو یعنی کفارے کو واجب کر دے گی. پھر حانث کیوں ہو گیا؟ فرماتے ہیں حانث اس وجہ سے کہ عادتاً یہ کام اس سے فی الحال نہیں ہو سکتا، تو اس عجز کے ثابت ہونے کی وجہ سے حانث ہو جائے گا. جس طریقے سے اگر قسم اٹھانے والا مر جائے تو زندگی کے آخری جز میں وہ حانث ہو جاتا ہے. حالانکہ ممکن یہ بھی ہے نا کہ وہ دوبارہ زندہ ہو جائے اور دوبارہ اس قسم کو پورا کر دے تو حانث نہ بھی ہو، لیکن فی الحال عادتاً اس سے یہ امر محال ہے کہ وہ زندہ ہو. تو لہٰذا اس امر کے ہوتے ہوئے پھر بھی ہم اس کو حانث سمجھیں گے، کیونکہ فی الحال تو وہ حانث تو ہو گیا. اب اس مسئلے کے اندر کی جو عادتاً مستحیل تھی قسم منعقد ہوئی اور وہ حانث ہو گیا بالاتفاق، سوائے امام ظفر رحمہ اللہ کے،
لیکن پیچھے جو کوزے والا مسئلہ تھا، لوٹے والا مسئلہ، اس کے اندر فرماتے ہیں کہ پانی کا پینا، وہ پانی جو کوزے کے اندر موجود ہو قسم کے وقت، حالانکہ یہ بیچ میں اس کو آپ جملہ مترجہ سمجھیں، ولا ما افی، حالانکہ اس میں پانی تھا ہی نہیں، تو قسم کے وقت پانی تھا ہی نہیں، تو لہٰذا یہ قسم کھانا کہ اس لوٹے کے اندر جو پانی ہے میں اس کو ضرور بے ضرور پیوں گا، لا یتصور، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، نہ حقیقتاً نہ عادتاً۔ حقیقتاً اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ سامنے چیز موجود نہیں ہے، یہاں پر تو پھر بھی موجود تو ہے نا کہ بھائی فرشتے جا رہے ہیں اوپر، ممکن ہے، اور یہاں پر تو پانی موجود نہیں ہے، لا یتصور، اس کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، فلم ینعقد، تو یہاں پر قسم منعقد نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے بنیادی فرق حقیقتاً مستحیل ہونے کا یا عادتاً مستحیل ہونے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔